بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. عام طور سے ہم وی لاگس میں جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی اس ملک کی سیاسی صورتحال پہ ہوتی ہے، اس ملک کی اکانومی کی، عام عوام کے حوالے سے ان کی پریشانیاں، ان کی معیشت کے ساتھ جس طرح سے ملک کے عوام کی حالت پہ اثر پڑ رہا ہے، ہم عموماً ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے ایک مختلف ٹاپک کے اوپر. ایک ہے تو وہ بھی پاکستان کی ایک اکانومی سے جڑا ہوا ٹاپک، لیکن وہ ذرا ایک فرق تناظر میں ہم اس پر بات کرتے ہیں. ایک فرق زاویہ ہے، ایک فرق حقیقت جو ابھی تک حقیقت بن نہیں پا رہی، لیکن اس کا پلان بہت بڑا تھا. یہ سی پیک کا ایک پروجیکٹ تھا جو پاکستان کے ساتھ چائنا نے کیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے نام سے. اور یہ ایک بڑے پروجیکٹ کا ایکچولی حصہ ہے جو بی آر آئی کہلاتا ہے. اور یہ بی آر آئی چائنا کا پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. چائنا کے اس پروجیکٹ کے اوپر آپ یوں کہیے کہ چائنا ایک سپر پاور ہے اور ایک اکنامک سپر پاور ہے، جس کی اکنامک سکسیس جو ہے وہ دوسری سپر پاورز اس دنیا کی جو ہیں ان کو وہ بدستور کھٹکتی جا رہی ہیں. اور چائنا نے جس طرح سے اپنے ملک سے کافی حد تک ایک ٹائم پر 450 اپنے منسٹرز، کرپٹ منسٹرز کو انہوں نے سزا دی اور ٹھیک ٹھاک قسم کی انہوں نے سخت سزا دے کر ایلیمینیٹ کیا پورے سیٹ اپ میں سے اور سسٹم سے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے اس کو اس طرح سے ریفارم کیا، اس کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بنایا کہ چائنا میں ایک سوئی سے لے کر جو ایک بڑی سے بڑی چیز آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں، وہ چائنا اس کی پروڈکشن کو انہوں نے اتنا افیکٹو کر دیا، کاسٹ افیکٹو کر دیا، اس کا سائیکل ٹائم ریڈیوس کر دیا، اس کی کاسٹ پروڈکشن اتنی نیچے لے گئے کہ پوری دنیا میں ان کی اس چیز کی ایک ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی. کیونکہ باقی کے ممالک بھلے ہی وہ کتنے بڑے سپر پاورز کیوں نہ ہوں، وہ اس کاسٹ کے اوپر وہ چیزیں بنا ہی نہیں پا رہے تھے. تو اب یہ پروڈکشن جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس اگر سپلائی لائن آپ کی بن گئی ہے تو آپ کو ڈیمانڈ بھی تو چاہیے اس کو بیچنے کے لیے. تو اس ڈیمانڈ کو سسٹین کرنے کے لیے اور جاری ساری رکھنے کے لیے چائنا نے ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ترتیب دیا، جس کے تحت انہوں نے ملٹیپل کانٹیننٹس میں ایک کمیونیکیشن لائن جو ہے اس کو بچھانے کا ایک پلان تھا، جس میں ایک ریلوے ٹریک تھا جس نے یورپ سے چائنا کو کنیکٹ کرنا تھا، اور ایک جو گوادر کا پورٹ ہے وہ اس پلر کے تھرو، وہ ایک کی پلر ہے اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر آنے والے سی پیک پروجیکٹ کا. اور اس گوادر پورٹ کو، جو کہ دنیا کا دوسرا ڈیپسٹ سی پورٹ ہے، نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے، وہاں سے اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد وہاں سے جو سڑکوں کا جال ہے وہ اکراس پاکستان ڈیولپ ہو کر اور اس کو چائنا تک جانا تھا. اور چائنا سے مختلف اشیاء اس روڈ انفراسٹرکچر کے تھرو، جو کہ سلک روٹ بھی کہلاتا ہے، اور اس میں جدید ترین موٹر ویز اور ڈیولپ کر کے پوائنٹس بنائے گئے. اور اس کے انڈر چائنا نے اپنا پروڈکشن اسپیشل اکنامک زونز کے انڈر پاکستان میں بھی سیٹ اپ کرنا تھا، اور اس کے لیے پاور جنریشن یونٹ جیسے ساہیوال پاور پلانٹ ہے وہ بھی سی پیک کے انڈر ڈیولپ کیا گیا. اور زبردستی دھکیل کے اس میں گو کہ چائنا کو اس کا سوائے کہ ان کی ٹرینیں بک گئیں، جو اورنج لائن لاہور میں اورنج ٹرین بچھائی گئی،
وہ زبردستی ایک پولیٹیکل بینیفٹ لینے کے لیے ایک پارٹی نے اپنا پروجیکٹ بنا کر سی پیک کے انڈر اس کو اٹیچ کر دیا. ادروائز اس کا بیسیکلی سی پیک کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. سی پیک پیورلی جو تھا وہ چائنا کی کنٹینیوس مینوفیکچرنگ پروڈکشن کے لیے ایک ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک جو ایک کم فیول کاسٹ پر مختلف ممالک میں جو آلریڈی چائنا سے امپورٹس کرتے ہیں ان اشیاء کی، کیونکہ چائنا ان کو مختلف ورائٹیز اور کوالٹیز میں کم قیمت پہ فراہم کر سکتا ہے بنسبت اگر وہ یہ چیزیں لوکلی پروڈیوس کریں. مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے وہ بگیسٹ امپورٹر ہے چائنا سے. تو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا یہ مقصد تھا. اس کے انڈر پاکستان کی جو سگنیفیکنس تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پورٹ کے ذریعے کنیکٹ کر دے جو ساؤتھ عربین سی کا سی روٹ بنتا ہے، کیونکہ وہاں سے اگر شپس یہی سامان لے کر آل دا وے ایسٹ ایشیا سے ہوتے ہوئے چائنا کے پورٹس پہ جائیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم بھی لیتے ہیں، فیول بھی لیتے ہیں، اور اس طرح سے کاسٹ اور سائیکل ٹائم دونوں چائنا نے گوادر کو ڈیولپ کر کے یہاں سے ریڈیوس کر لینے تھے. اور مثال کے طور پہ آئل جو چائنا کنزیوم کرتا ہے، آئل ٹینکرز ہی جب جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. 6 ویکس کا ٹائم جو ہے وہ ان کا 2 to 3 ویکس پہ آ جاتا ہے. تو یہ اتنا بینیفٹ تھا سی پیک کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI پروجیکٹ کو. اور پھر سی پیک کی پاکستان کے لیے کیا سگنیفیکنس تھی؟ پاکستان کے لیے سگنیفیکنس یہ تھی کہ اگر سی پیک جس طرح سے یہ پلان تھا اور جس طرح سے اس کو کیا جانا تھا اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا تو نہ صرف گوادر جو کہ ایک چھوٹا سا ایک اربن ٹاؤن کی حیثیت تھی اس کی ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ نہ صرف وہ ڈیولپ ہو کر ایک پراپر ایک انٹرنیشنل میٹروپولیٹن بزنس سٹی بننی تھی، ایک بزنس ہب بننا تھا. ابھی بھی وہ چونکہ چائنا کے بہت سے وہاں پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں جس میں سے ایئرپورٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پورٹ تو فنکشنل ہو چکا ہوا ہے لیکن فار اے نمبر آف ریزنز وہ ابھی تک فل کیپیسٹی کو نہیں پہنچا ہے. لیکن جو ایئرپورٹ ہے وہ ابھی بھی ڈیولپمنٹ میں ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2024 تک وہ فنکشنل ہو جائے گا. اور اس امید کے ساتھ کہ 2024 تک پاکستان کے جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک سیاسی عدم استحکام کی ایک صورتحال چل رہی ہے وہ صورتحال بدل چکی ہوگی اور 2024 میں چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی. تو ہم پھر سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ سی پیک اور گوادر ایک دفعہ پھر پاکستان کے اکنامک ریوائول کے لیے ایک لیڈ رول پلے کرے گا. اسپیشل اکنامک زونز لگنی تھیں جو ملک بھر میں لگنی تھیں، تقریباً 9 اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ سینکشن ہو گئیں انڈر پلاننگ فیز، اور کافی سارا ٹائم لگتا ہے ایسی چیزوں کو ڈیولپ ہونے میں، یہ اس فیز میں تھیں. لیکن جب سے رجیم چینج ہوا یہ سب کچھ پس پردہ پڑ گیا. عمران خان کی جو حکومت تقریباً 3.5 سال کے قریب رہی، اس کے اوپر یہ 3.5 پونے 4 سال کے اراؤنڈ وہ حکومت رہی. وہ اس کے اوپر ایک الزام یہ لگتا ہے کہ اس دوران میں سی پیک کا کوئی کام نہیں، جس کے اوپر عمران خان کا اپنا ایک جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس دوران میں کام نہیں کرنے دیا گیا. لیکن رجیم چینج کے بعد جو 10 ماہ گزرے ہیں اس میں تو پورے ملک میں اکانومی جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئی. تو سی پیک اور گوادر تو اس پرائیورٹی لسٹ میں سب سے اینڈ پہ چلا گیا. بلکہ یہ بھی ایک بہت سے سرکلز یہ اوپینین رکھتے ہیں اور اس میں کافی وزن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سی پیک ایک وجہ تھی رجیم چینج کی تاکہ اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا جائے، اس کو روک دیا جائے یا اس کو سست روی کا شکار کر دیا جائے. پاکستان چائنا کے ریلیشنز پر اس کا منفی اثر ہو، اور جو کہ ہوا. اور یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر نہ ہونے کے لیے ایک وجہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر نہ ہونے دیا جائے. اور یہ انٹرنیشنل فورسز کا
ایک باقاعدہ ایک پلانڈ عمل تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. تو آج یہ چھوٹی سی ایک انٹروڈکشن آپ لوگوں کے لیے سی پیک پہ. آئندہ ہم سی پیک کی ڈیولپمنٹس اور گوادر پہ مزید ویلاگس کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.